دفاع کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن و شان کا دفاع کریں گے۔ اسرائیل موساد اور را کی فنڈنگ ہے جس کے ساتھ، اور وہ پروف فنڈنگ ہے، اور پھر اندر بھی ادھر بھی جو اس کے جو ہم نوالا ہم پیالیا تھے تو وہ فتنہ بڑا ہی تھا، لیکن وہ ایک کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ تو آپ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ختم ہو گئی، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا۔ دیکھیں آپ بار بار اس کو سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتے۔ پھر میں کیا کہوں گا؟ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کہہ دیا کہ ایک سیاسی جماعت ہی، آپ اس کو فتنہ کہہ سکتے ہو، اس میں کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو سردار نجیب کا سلام۔ ناظرین، پرائم ٹاک نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہزارہ ڈویژن میں پہلی مرتبہ سے سٹارٹ کیا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو سیاسی شخصیات سے ملواؤں گا، سماجی شخصیات سے ملواؤں گا، کاروباری شخصیات سے ملواؤں گا، اور سب سے بڑی بات ہمیشہ کی طرح آپ کو میں ینگ ٹیلنٹ سے ملواؤں گا، انہیں سامنے لاؤں گا، نئے چہرے سامنے لاؤں گا، تاکہ انہیں بھی آگے موقع مل سکیں، آگے بڑھنے کے موقع مل سکیں، اور ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ملک کا نام وہ روشن کر سکیں۔ اسی حوالے سے پرائم ٹاک نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ کے پہلے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ عمر نصیر خان صاحب موجود ہیں، جو کہ JUI کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور PK46 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جن کے مد مقابل بڑی بڑی شخصیات ہیں، ضلع ہری پور کی نامی گرامی شخصیات ہیں۔ اکبر ایوب خان صاحب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے خلاف، جن کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور بڑا مانا جانا نام ہے ان کا۔ اس کے بعد قاضی اسد صاحب، وہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا بھی کافی بڑا ووٹ بینک ہے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہ ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ ہیں، اور عمر نصیر خان صاحب ان سب کے مقابلے میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، آئیے آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی چل رہی ہے الیکشن کیمپین آپ کی؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ چونکہ آپ تو فیلڈ میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، تو کیا لگتا ہے اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یار انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور جو بھی ہوگا وہ اللہ کی حکم اور مرضی سے ہوگا۔ میری ایکسپیکٹیشن سے اچھی ہماری جا رہی ہے۔ اچھا، آپ نے چونکہ تحصیل کا الیکشن بھی لڑا تھا، تو اس کے مقابلے میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ بہت زیادہ، اور ابھی جو رسپانس مل رہا ہے پبلک میں وہ بہت اچھا مل رہا ہے، بڑا پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے۔ ٹھیک، بندے کو کچھ اپنی غلطیاں کوتاہیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں، جو آپ پچھلی دفعہ جو چیزیں کور نہیں کر سکے تھے، وہ اس دفعہ آپ نے ضرور ان کے اوپر ورک کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جی ایسے ہی ہے۔ فری الیکشنز ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو 8 فروری کو؟ ڈیفینیٹلی ہوں گے، جس طرح ماشاءاللہ ہماری جو ابھی ملک کے موجودہ حالات ہیں، اس میں جو غیر سیاسی پارٹیاں تھیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اچھے اور فری فائن الیکشن ہوں گے۔ تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو کس پارٹی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے، یا کون سی پارٹی اقتدار میں آنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو موجودہ حالات ہیں نا، جو ابھی اس میں تو ابھی کوئی بھی ایکسیس نہیں کر سکتے آپ کی کون سی پارٹی جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، لیکن جو KP کے حوالے سے اور فیڈرل میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ باریک سرے سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کس نظریے سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں تو اپنی جماعت کے نظریے سے ہی لڑ رہا ہوں، اسی لیے کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ ہمارا ایجنڈا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے قانون کا نفاذ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ PDM کے بھی سربراہ تھے اور اسے PDM کو لیڈ کر رہے تھے جب PDM کی گورنمنٹ تھی، تو اس ٹائم تک تو یہ 13 جماعتی اتحاد تھا، لیکن جب سے PDM کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو دوبارہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز دست و گریباں ہو گئی ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اسی طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی جاری کر رہے ہیں، اور وہی پھر الیکشن کیمپین ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہے۔ اگر اس ٹائم انہوں نے ایک نظریے پہ رکنا تھا تو ایک پہ رکنا چاہیے تھا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے، اگر وہ اس وقت ٹھیک تھے، تو آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ایک یہاں پہ انسٹالڈ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو جماعتیں تھی، پولیٹیکل جتنی پارٹیز تھی، ان کو ہم نے لیڈ کیا الحمدللہ۔ تو وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو یہ فتنہ تھا، اس کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی جو تھی اس کو بیک اپ دے رہی تھی، اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی کہ ہم جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ 13 جماعتوں کا اتحاد بنا۔ ظاہری بات ہے اس کے پیچھے اسرائیل موساد اور را کی فنڈنگ ہے جس کے ساتھ، اور وہ پروف فنڈنگ ہے، اور پھر اندر بھی ادھر بھی جو اس کے جو ہم نوالا ہم پیالیا تھے تو وہ فتنہ بڑا ہی تھا، جس کو 10 سال KPK کے اندر ہو گئے انسٹال ہوئے۔ ایک جو بندہ ہے، ایک سیاسی پارٹی، وہ غلط ہے، اور جو باقی 13 جماعتیں ہیں، جس طرح سے پہلے بھی یہ کیسز تو بنتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز بنے ہیں، زرداری صاحب کے اوپر کیسز بنے، ہر پارٹی کے اوپر کیسز بنے ہیں، تو وہ ایک
پارٹی جو ہے وہ غلط تھی اور باقی جو 13 پارٹیاں بالکل ٹھیک تھیں؟ دیکھیے وہ ایک کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے اس کو آپ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ختم ہو گئی میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا تو وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی وہ اچھا ایک انسٹالڈ فتنہ تھا اور اس کو آپ اگر پارٹی کا نام لیں کہ وہ غلط تھی یا صحیح تھی تو وہ تو پرووڈ ہوگی ہر چیز ثابت ہو چکی ہے نہیں، اگر وہ سیاسی جیلوں میں جماعت نہ بیٹھے ہوتی ہیں تو پھر وہ شاید وزیر اعظم سیاسی بھی نہیں بن جماعت نہیں سکتے. تھی ان میں سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے اچھا سیاسی جماعت تو تب ہوگی نا کوئی آئیڈیالوجی ہوگی ان کے پاس ٹھیک ہے. تو ناچنا کودنا اگر آپ یہ کہتے ہو ایک سیاسی جماعت کا اگر منشور یہ ہو تو اس کو آپ سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے نہیں سر، یہ بات تو پھر باقی پارٹیز میں بھی آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں بھی ناچنا کودنا تو تو اگر ان وہ کے کر رہے ہیں کارکنان غلط کر رہے کرتے ہیں ہیں. کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں ان کی اس چیز کو نہیں کرتا لیکن ان کا تو منشور ہی ناچنا کودنا تھا اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا اچھا ان کے پاس تو ایک سیاسی جماعت ہے جس کا جو سربراہ ہے وہ سابقہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. ہوں۔ اس سیاسی جماعت کو اس الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا یا اسے اس مخصوص جماعت کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھنا، یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ بار بار اس کو سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتے پھر میں جس کیا طرح کہوں اس؟ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح کہہ دیا کہ ایک اچھا سیاسی جماعت نہیں آپ اس کو فتنہ کہہ سکتے ہو اچھا اس میں کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے اگر آپ فتنے کی بات کریں تو اس کو ویسے بھی کلوز ہو جانا چاہیے تھا اور ان کو آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا اس ملک کے اندر ٹھیک ہے. لیکن وہ جس طرح لایا گیا ہے وہ بھی کوئی چھپی چیز نہیں ہے کس طرح الیکشنز ہوئے ہیں کس طرح اس کو انسٹال کیا گیا اور وہ ابھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو ایسے ہی سے ہونا چاہیے تھا اس سے ورس ہونا چاہیے تھا یہ تو ابھی بھی بڑا اس کے ساتھ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو بقایا جات ہے ان کے ساتھ بڑی ابھی بھی جو ہے وہ اچھا چلیں نرمی کی جا رہی ہے اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حلقے کے کیا مسائل ہیں یا جو پچھلی جو ہماری حکومتیں گزری ہیں انہوں نے کن چیزوں پہ توجہ نہیں دی، کن چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور کیا کام انہوں نے نہیں کیے جو آپ نے کرنے ہیں آگے؟ ابھی اپنے حلقے کی اگر آپ بات کرو تو یہاں پہ 75+ جو ہے وہ نوجوان بے روزگار بیٹھا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز ایسی ہے کہ آپ ابھی جو بچے ہیں نا وہ ایک تو اس خواب میں تھے جو فتنے نے آ کے کیا تھا کہ ان نوکریاں بھی ہوں گی اور گھر بھی ہوں گے اور باقی چیزیں ہوں گی تو ان بچوں کو سیٹل کرنا ہے سب سے بڑا جو اس وقت ہے اس کے ان لیے کو کوئی حکمت عملی اس کے لیے بہت ہے ساری آپ کے؟ حکمت عملیاں ہم نے تیار کی ہوئی ہیں الحمدللہ بہت ساری ہم نے کی ہوئی ہیں اور ان کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کریں گے فوراً الیکشن کے بعد ٹھیک ہے. اور جس طرح بنگلہ دیش کے اندر نا ابھی 45+ جو ہیں وہ نوجوان جو ہیں اب ان کے پاس اگر انڈسٹریز نہیں بھی ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے انٹرنیٹ کے تھرو روزگار مہیا کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے بالکل اوپر جو ہے فوکس کریں گے کہ ایز سون ایز پاسبل کہ فیکٹریاں بننے تک ان کو نوکریاں اچھی ملنے تک وہ اپنی کوئی ارننگ شروع کر لیں اور وہ فوکس کر لیں کسی کام کے اوپر ٹھیک اور ہے. جو 10 سال سے ان کے اندر دماغوں کے اندر ایک آسیب جو ڈالا گیا تھا اس کو اب اللہ کرے وہ نکل آئیں بچے ہمارے ہاں اور صحیح جگہ پہ آ جائیں صحیح راستے پہ آ ٹھیک ہے. جائیں صوبائی اسمبلی میں جا کر ہم کیا کریں گے، کیا حکمت ہم عملی دفاع اپنائیں گے؟ کریں گے دفاع صحابہ کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن و شان کا دفاع کریں گے اچھا ختم نبوت کا دفاع کریں گے قرآن کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے کہ ہماری معاشرے کے اندر ہمارے اسکول کالجز کے اندر ہمارے بازاروں کے اندر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر قرآن کے احکامات آ جائیں جو ہی ہمارا سروائیول ہے ورنہ کوئی چیز جو ہے نا کوئی پارٹی کوئی شخصیت کوئی انڈیویجول کوئی چیز بھی اگر آپ دیکھ لو نا تو وہ سیٹل نہیں کر سکتی معاشرے کو سیٹل ہونے کے لیے سکون امن اور خیر اور عافیت اور برابری لانے کے لیے نا شریعت کو فالو کرنا پڑے گا وہ قانون ہمارے پاس موجود ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ہم جو ہے نا اپنی انفرادی زندگی پہ اس کو لاگو کر سکیں اور نہ اجتماعی معاشرہ ایک بنا سکیں جس کی وجہ سے سارا معاشرہ ڈسٹرب ہے بالکل. اچھا سر، ایجوکیشن سسٹم میں کس طرح سے بہتری لائیں گے؟ یار ایجوکیشن کو میں ڈیفائن کرتا ہوں پاکی ناپاکی جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کا نام علم ہے اگر ایک بندہ پی ایچ ڈی کر لیتا نا اور اس میں اتنے ایتھکس نہیں ہے کہ بڑے چھوٹے کی تمیز اور اپنے گھر کے سامنے سے جو اس کی جو اسٹریٹ ہے نا اگر اس میں وہ صفائی نہیں کر رہا اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس میں ایک زندگی گزارنے کا اگر شعور نہیں آیا ہوا تو وہ اس علم کو میں ناقص علم سمجھتا ہوں تو گرومنگ کریں گے انشاءاللہ اس طرح کی کہ ہم عملی طور کے اوپر بچوں کو نا پریکٹیکل کروائیں اور فوکس کریں اس چیز کے اوپر میں نے اپنا جو میری اپنی ذاتی وہ یہ ایک سوچ و فکر ہے کہ ہم انشاءاللہ اور اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے ایک اچھے انسٹیٹیوٹس بنائیں گے لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ پردے والے حیا والے ہوں گے ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں ایک سیکیور اور صاف اور باعزت جو ہے اس کے اندر ایٹماسفیئر کے اندر ٹھیک ہے. ہیلتھ سسٹم کو کس طرح سے بہتر کریں گے؟ کیونکہ اگر ابھی آپ دیکھیں ہری پور کی بات کریں گزشتہ 10 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ سکی. اگر ابھی بھی ہمارا کوئی مریض
اگر اس کی کنڈیشن ایمرجنسی والی ہے تو اسے ہمیں ایبٹ آباد ریفر کرنا پڑتا ہے اور وہ راستے میں دم توڑ جاتا ہے. تو ایجوکیشن ہیلتھ سسٹم میں کیا بہتری لائیں گے آپ؟ ہیلتھ سسٹم بھی انشاءاللہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اسی کو ہم اپ گریڈ کریں گے. اپ گریڈ کر کے ساری فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس لیڈر کوئی نہیں تھا کہ ٹھیک جو ہے. لیڈ کرتا ہے اس معاشرے کو، ان کے درد اور ان کی فکر اور ان تکلیف وہ محسوس کرتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ میں یہ سوال تو ان لیڈر سے کرنا چاہیے کہ جو 10 سال سے نا جو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں اور وزارتیں انجوائے کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی ان کی یہاں پہ آ کے ریزروز میں بیٹھ کے نا وہ گورنرز کے ساتھ اور سی ایمز کے ساتھ شکار کھیل سکتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو جانے نہیں دینا تھا جب تک یہاں پہ ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم ہمارا برابر نہیں تھا. صحیح ہے. تو اس کو اسی جو ہمارے پاس چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہترین سے بہترین دنیا کے ڈاکٹرز آ کے یہاں پہ ہمیں جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، بالکل لیکن اس کے لیے ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو درد رکھتا ہو انسانیت کا. ٹھیک ہے. تو پھر چیزیں ساری مینج ہو جائیں گی، تو اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. آپ اگر جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تو آپ ان سب چیزوں کو پھر ٹیک آؤٹ یار میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری جتنی بھی جو معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں، جو درد ہیں، تکلیفیں ہیں، اور جو اس وقت کے معاشرے کی جو سسکیاں ہیں نا، وہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو گراؤنڈ لیول کا بندہ ہو، گراؤنڈ پہ اس کو آواز آتی ہو. تو ہائی ایپس اور جو آپ کے جو ہے نا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ دال کا کیا بھاؤ ہے، سبزی کا کیا بھاؤ ہے. اور بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، جو بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور اس کی جیت کے لیے سامان نہیں ہے، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، اور جو بیٹا گھر میں بیٹھا ہے اس کو باپ نے اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں اٹھا کے پڑھایا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا، اور وہ جوان بیٹا گلیوں میں جب گھوم رہا ہے، یہ درد وہ لیڈر نہیں محسوس کر سکتے جو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ برادری کا ووٹ دیں گے، اس لیے کہ یہ 10 دن یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈانس کرائے گا جیتنے کے بعد. یہ ہمارے پیشنز ہیں، یہ ہمارے شوق ہیں. تو جب ہم اچھے لیڈر نہیں منتخب کریں گے تو پھر اچھے کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اچھا سر، اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ زندگی کا ٹینور بہت چھوٹا ہے انسان کا، جو ماں کے پیٹ سے قبر تک کا ہے. اس کا جو وقت ہے اس میں اللہ پاک جب انسان کو عقل دے دیتا ہے، شعور دے دیتا ہے، تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے، نہ کہ میڈیا کو دیکھ کے، نہ سوشل میڈیا سے انسپائریشن لے کے، اور نہ لوگوں کو روڈوں کے اوپر ناچتے ہوئے دیکھ کے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے. ہمارے پاس قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے لا ہے، اس کو پڑھ کے اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. ہمارے پاس تو ہماری وہ کتاب جو مرنے تک اور مرنے کے بعد کا بھی بتاتی ہے. جس دن قیامت برپا ہوگی، ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنے بچے کو ہوا میں پھینک دے گی، کیونکہ ماں کے دل میں بچے کی بڑی محبت ہوتی ہے. ایون دین وہ اتنا خوف زدہ دن ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو بھی پھینک دے گی. تو وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. تو آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، انڈیویجول بھی، اجتماعی طور کے بھی، کہ ہمیں اس کو نفاذ کریں اور ہمارے لیے بہتریاں ہوں. ٹھیک ہے، یہی میں میسج دینا چاہتا ہوں. سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، ہماری پوڈ کاسٹ کے پہلے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ عمر نصیر خان صاحب موجود تھے. ان کا منشور آپ نے جانا، ان کی ساری بات وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. صرف ریکویسٹ یہ ہے، جس طرح سے آپ پہلے ہمیں محبت دیتے رہے ہیں، جس طرح سے پہلے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، اسی طرح سے ہماری پوڈ کاسٹ کو بھی آپ لوگ ضرور سنیں، ضرور دیکھیں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے ہمارے اندر تو وہ بھی آپ جو مینشن ہے نمبر، اس کے اوپر ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ٹیلنٹ کو سامنے لاتے رہیں گے، ہم سیاسی سماجی شخصیات کو، کاروباری شخصیات کو سامنے لاتے رہیں گے انسپائریشن کے لیے، تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے، ملک کا مستقبل ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ سامنے آئیں، انہیں کوئی پلیٹ فارم ملے، وہ سامنے آئیں، اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں اسے نکھار سکیں اور داد وصول کر کے ملک کو آگے سنبھال سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نجیلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.